اکثر لوگوں نے تو کتابیں واپس ہی نہیں کری اور رقم لے لی، اور بعض نے کتابوں کو اتنی خستہ حالت میں واپس بھیجا ہے کہ نہ وہ رکھنے کی نہ پھینکنے کی۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کئی دفعہ اشتہار دیے ہیں کہ کسی کے پیسے اگر رک گئے ہیں وہ لے لے ہم سے، اگر کسی کے پیسے رک گئے ہیں تو وہ لے لے ہم سے۔ عبد الحکیم پٹیالوی نے سب سے زیادہ شور مچایا تھا، اور اس کی تحریر موجود ہے، کیا نام، احتساب قادیانیت نام کا جو کورس ہوتا ہے آپ کا، اس کے اندر موجود ہے، اس کی الذکر الحبیب حکیم کے اندر، کہ اس نے مانا ہے اس چیز کو کہ ہاں مرزا صاحب نے پیسے واپس کر دیا ہے میرے۔ تو حضرت مسیح آپ موعود کی علیہ السلام نے کسی کا پیسہ نہیں رکھا بلکہ سب کا پیسہ واپس کر دیا۔ آپ اور کی جو آپ آپ کی نے بات بات کہی ہے کہ ایک منٹ جی نہیں لاسٹ نہیں بات رہ گئی ہے 5:50 کے برابر والی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو بات کہی وہ بالکل صحیح کہی ہے کہ بھائی یہ جو 5 ہے نا، یہ 50 کے برابر ہے، بس صفر کا فرق ہے، وزن ان میں وہی ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں نمازوں کے وہ احادیث کے اندر نمازوں کو کہا ہے کہ یہ 5 جو ہے وہ 50 کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، اب وہی کمپلیٹ ہوا، تب کیجیے آپ۔ 5:50 کے برابر ہو گئی، اس میں تو میرا ایمان والوں کا فائدہ ہو گیا۔ سیدھی سیدھی بات ہے کہ ہم 5 پڑھیں گے، اللہ 50 لکھے گا، یہ ہم لوگوں کا فائدہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آپ بقول آپ کے اعظم صاحبی صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے پیسے واپس کر دیے۔ دوسری براڈوں پہ یہی سوال رکھتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ آؤ نام بتاؤ اپنے آبا و اجداد کا، ہم پیسے واپس کریں گے، مرزا صاحب کے ہم ضامن ہیں، مرزا صاحب کے ہم لوگ ہیں۔ یہ بات ان کو نہیں پتہ تھی جو آپ بتا رہے ہیں؟ انہوں نے کتابوں میں نہیں پڑھا تھا کہ یار یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں، یعنی یار کہ دیکھو دو عبداللہ طرح بھائی، کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک ہی مرزا صاحب مجھے ہیں، نہیں پتا کس نے کیا ایک بات نہیں کری نہیں ہے، نہیں ہیلو، ایک منٹ مجھے نہیں ایک پتا ہی کس نے مرزا کیا صاحب، بات کری ہے۔ یار ہر براڈ پہ یہ بات ہوتی ہے، ہر براڈ پہ یہ بات ہوتی ہے۔ آپ کے مرزا صاحب ہاں تو ایک ہی ہیں، جہاں ہو، مربیان، ایک منٹ، ٹھیک ہے، مربیان وہ کتابیں آپ نے جو پڑھی ہیں انہوں نے نہیں پڑھی ہیں؟ ہاں مجھے کیا پتا بھائی آپ کس نے، کہتے بات ہیں تو سنو، نہیں نہیں نہیں، کیا ہلو، پتا کیا بات کرتے ہیں؟ قرآن پاک میں آپ کو بتا رہا ہوں نا۔ تو اچھا، والد صاحب کی پینشن کھا گئے تھے، اس کا کیا وہ واپس کیا تھا؟ اچھا جی ثابت کیجئے چلیے اس کو۔ دیکھو ثابت کرو، ہاں صاحب آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا، آپ نے اس کو زبردستی تھا پینشن کے لیے، پینشن لے کے کہیں وہ لاہور یا قادیان چلے گئے تھے، ادھر آرام سے انہوں نے اپنے جو پینشن کے لاہور یا پیسے خرچ قادیان کیے۔ چلے گئے تھے، قادیان کے تو رہنے والے تھے وہ، ہاں اسی تو لیے تو کہہ رہا قادیان تھا سے تو وہ لاہور پکڑے چلے، کسی نے۔ قادیان سے لاہور چلے گئے تھے نا، لاہور تو تھا نا کسی زمانے اچھا میں کہ چلے ابھی گئے تھے تک کہ ہے۔ کوئی بہلا پھسلا کر لیے گیا تھا؟ اور یا پھر وہی بات بہلا پھسلا کے، زندگی نبوت کی زندگی ایمانداری پر ہوتی ہے، کوئی بہلائے پھسلائے کوئی، یار آپ ہاں بچوں تو والی پھر یہ بات حضرت کرتے ہو آدم آدم علیہ سے بھی ثابت۔ السلام کیوں آگے شیطان کے بہلائے پھسلائے میں بھائی؟ ہاں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، نبوت کی جو زندگی ہوتی ہے نا وہ بہلاوے پھسلاوے میں نہیں چلتی ہے، تو آدم قرآن علیہ کی السلام آیت کو نکال کر آپ نے ایک باہر منٹ کرنی ہے ایک سب سے منٹ پہلے۔ ایک منٹ ایک منٹ بات سنو تو آدم علیہ حضرت السلام بھائی بلوچ آدم علیہ بھائی میوٹ السلام کرو یار آپ، آدم علیہ السلام آسمانوں پر تھے، نبوت اللہ نے ادھر ہی دے دی تھی۔ کہیں بھی تھے، نہیں نہیں نہ مرزا نہ صاحب نہ کو مل گئی کہیں تھی بھی، نبوت؟ یار یہ نہیں، دیکھو نا، مرزا یہ صاحب کو مل دیکھو گئی تھی یار نبوت؟ دنیا ایک سن منٹ رہی ہے رکو نا کہیں بھی بھائی، سے۔ ایک دنیا سن رہی ہے، مرزا صاحب کو مل گئی تھی اس وقت نبوت؟ کس وقت مل گئی تھی؟ مرزا صاحب کو مل گئی تھی اس وقت نبوت؟ آپ نے کنڈیشن کیا رکھی ہے کہ نبی کی زندگی نبوت سے پہلے اور بعد میں بھی پاک ایمانداری دامن والی ہوتی ہوتی ہے، ہے، یہ کنڈیشن ہاں کیوں رکھی ہے پھر آپ ہاں، نے؟ جو آدم علیہ السلام شیطان کے کا لیے بہلایا کنڈیشن رکھی پھسلا، تھی؟ بات سنو بھائی، بات سنو، ہاں شیطان کا بہلایا پھسلایا جو ہوتا ہے نا اس میں نبی کا نہیں ہوتا۔ دیکھیں گناہ کب لازم آتا ہے انسان پر؟ گناہ تب لازم آتا ہے، شریعت اسلام کہتی ہے کہ انسان کے اوپر گناہ تب لازم آتا ہے جب وہ کسی گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور پھر اس گناہ کو کر لیتا ہے۔ اگر وہ صرف ارادہ کرتا ہے اور اس نے وہ گناہ نہیں کیا تو شریعت اسلام کے مطابق اس کے اوپر کوئی جرم نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے ارادہ کیا اور ارادہ کرنے کے بعد پھر اس عمل کو کیا بھی، پھر اس کے اوپر جرم ہے۔ حضرت اب مسیح موعود علیہ السلام کا وہ ایک کمپلیٹ وہ جس بنیاد کے اوپر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا اس کی چوری کر لی، وہ پورا کا پورا پڑھ جائیے آپ اور مجھے بتا دیجئے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہاں سے قصوروار ثابت ہو رہے ہیں۔ نہ تو وہاں ارادہ آپ کا ہے اور نہ وہاں چرانے کا ذکر ہے، وہاں جو کچھ الزام ہے وہ امام الدین کے اوپر ہے کہ امام الدین نے یہ کام کیا کیونکہ وہ شر پسند تھا، ٹھیک ہے نا، عیاش قسم کا انسان تھا، آریوں کے عیسائیوں کے ساتھ مل کر اسلام کے خلاف بس زبانی کیا کرتا تھا۔ خط کیا نام وہ آریہ مسافر کے اندر اس کے آرٹیکلز نکلا کرتے تھے، میرے پاس ثبوت موجود ہے، وہ اخبار آ رہی ہے اس وقت کا جس میں آرٹیکل لکھ رکھے ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ اب میں بولوں، ہاں جی بولیے۔ آدم علیہ السلام نے گناہ نہیں کیا تھا، غلطی تھی، غلطی اور گناہ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، چاہے نبوت سے پہلے ہو یا نبوت بعد میں ملے ان کو، ٹھیک ہے۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی ہے، گناہ نہیں ہوا۔
اچھا آپ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے اپنے لوگوں میں کہا کہ دیکھو لوگ مجھے جو ہے نا نبوت سے پہلے والی زندگی پہ بھی مانتے ہیں، تو اب یہ نبوت سے پہلے والی زندگی میں یہ سارے کام ہوئے، پھر یہ خیانت ہو گئی دونوں طرح کی. ابھی آپ کہتے ہیں کہاں خیانت لکھا نہیں اور ہے نا ابھی اس آپ میں، ایک منٹ ابھی آپ خیانت کہتے ہیں نہیں ہے کہ اس کہاں میں. لکھا ہوا ہے، اور ابھی آپ نے عماد الدین صاحب جو عیاش آدمی تھے، مرزا صاحب اس کے بہلاوے پھسلامے میں آ گئے. تو یہ عماد الدین شیطان تھا کہ انسان تھا؟ مرزا صاحب کو سمجھ نہیں تھی، اپنی عقل نہیں تھی ہاں ان تو کی؟ انسانوں میں شیطان نہیں ہوتے بھائی. اے سنو، انسانوں میں کیا ہاں؟ شیطان نہیں ہوتے ہیں؟ قرآن کریم کیا اچھا ہے؟ نہیں انسانوں اچھا میں کیا مرزا صاحب شیطان نے نہیں ہوتے ہیں؟ شیطانوں سن سے لو نا، دوستی بات رکھی تھی؟ سنو بھائی، بات آپ نہیں بتا مرزا دو صاحب ابھی. نے قرآن کی شیطانوں سے آیت دیتا ہوں دوستی میں. رکھی تھی؟ قرآن کی آیت دیتا ہوں. کوئی دوستی ووستی کچھ نہیں تھی بھائی. یہ تو ایسی بات ہوگی کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتیجے بن گئے تھے بھائی شیطان کے، کیونکہ قرآن کریم شیطان کہتا ہے ان کو. قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب جاتے ہیں وہ اپنے شیاطینوں کی طرف، شیاطین کی طرف، تو کہتے ہیں کہ اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اب دیکھو انسانوں کو کہہ رہا ہے. اب کون ہے یہ؟ ابو جہل، ابو لہب. کون تھا ابو جہل؟ پتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری کر رکھی تھی بھائی شیطانوں سے. بھائی بات یہ ہے کہ ایک انسان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ بھائی وہ کیا کرنے والا ہے. وہ جو پوری روایت ہے نا جسے آپ بنیاد بنا رہے ہیں، وہاں فقط اتنی بات ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام امام دین کے ساتھ، کیونکہ ان کا بھی حصہ تھا اس کے اندر. اس رقم میں وہ جو دادا کی پینشن تھی نا، یہ چچا زاد بھائی تھا، اکیلا صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا حصہ نہیں تھا، ان کا بھی حصہ تھا اس کے اندر. کیونکہ وہ جو پراپرٹی تھی وہ دونوں بھائیوں کی تھی، نہ کہ فقط حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے والد. کیونکہ وہ جو انگریزوں سے کیس جیتے تھے، وہ جو کیس چل رہا تھا ان کا، وہ جو انگریزوں سے کیس جیتے تھے، اس میں پورے پریوار کا حصہ شامل کیا تھا آپ کے والد نے. حالانکہ جو کیس جیتنے کے لیے رقم لگائی تھی وہ اکیلے نے لگائی تھی، لیکن جب وہ کیس جیتے تو اس کے عوض میں جو زمین آئی، اس زمین میں جو حصہ رکھا وہ سب کا رکھا. ٹھیک ہے. تو اب امام میں دین کا بھی حصہ تھا، یعنی امام دین کے والد کا بھی حصہ تھا اس کے اندر. سن لو بات. تو جب یہ لینے کے لیے گئے تو لکھا ہوا ہے کہ امام دین نے بہلا پھسلا کر دھوکے سے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کوئی ارادہ نہیں تھا، بلکہ امام دین نے یہ کیا. جیسے کہ قرآن کریم کے اندر حضرت آدم کے واقعے میں یہ ذکر ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، کہ بھائی شیطان نے بہلایا پھسلایا تھا، آدم کا اور حوا کا کوئی قصور نہیں تھا. اسی طریقے سے امام دین نے بہلایا پھسلایا، اس نے دھوکہ دیا ہے. مرزا صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں، مرزا صاحب بری ہے. ہو گئی بات، بری کر دیا آپ نے. ایک ہے شیطان کا بہکانا، الحمدللہ. ایک ہے شیطان کا بہکانا، ایک ہے انسان کے ساتھ آپ مجھے کتنا ہی بہکا دو. ہاں مرزائیت کے بارے میں میں کہوں گا نہیں، مرزائیت کفر ہے. ٹھیک ہے، میں آپ جیسے شیطان کی باتوں میں نہیں آؤں گا. ٹھیک ہے نا؟ تو میں کون اچھا سا تیرے ابلیس کی باتوں میں آ رہا ہوں؟ ایک منٹ وَإِذَا خَلَوْا، آپ دنیا نکالو. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، یہ ایمان کفر کی باتیں ہیں کہ نبوت اور اس کی باتیں ہیں؟ یہ نہیں، کس کو شیطان کس کو کہا جا رہا ہے؟ انسان کو نہیں کہا کس جا رہا کو، ہے کہ نہیں کہا جا رہا یہ ہے؟ ایمان اور کفر کی وہ باتیں ہیں نا شیطان یہ تو. انسان کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں بتاؤ شیطان نا مجھے. انسان کو انسانوں نہیں کو کہا کہا جا جا رہا. رہا ہے نا شیطان شیطان. الگ، اور شیطان شیاطین نہیں کون ہے پھر؟ بات سنیں، وہ جا کر کس کو کہتے تھے؟ وہ اذا خلو شیاطین الی الگ مخلوق ہے، شیاطینہم. شیاطین الگ شیاطین مخلوق الگ ہے ہے، بھائی. ابے شیطان کی شیاطین جمع الگ ہے مخلوق ہے، شیاطین. یار الگ یہ کیسے مخلوق ہے، دوست الگ مخلوق ہے. سن لو شیاطین الگ مخلوق ہے. قادیانو کہتے جی شیاطین الگ مخلوق ہیں. کیا ہے بھائی جی شیاطین؟ شیاطین کیا ہے بھائی؟ کیا مطلب شیطان کی شیاطین جمع کیا ہے؟ کیا ہے؟ شیطان شیاطین، کی جمع کیا ہے؟ شیاطین، شیطان کی جمع کیا ہے بھائی؟ شیاطین. شیاطین ہلو، شیطان کی جمع ہے شیاطین. ہاں 3:30 نہیں شیاطین. اب اس وقت 3:30 بجے نا. میں نہیں کہہ رہا ہوں بات سنو دوست، 3:30 پونے بات سنو، بات سنو، چار. بات سنو آدم سیفی صاحب، آدم سیفی صاحب میں یہ اتنی پوچھ رہا سیفٹی ہوں مت شیطان کرو، کی جمع کیا ہے؟ اتنی سیفٹی مت کرو. شیطان کی جمع کیا ہے بھائی؟ آپ کی میں نے خیانت بتا دی، ان کی والد صاحب کی میں نے پینشن یہ کا بتا پوچھا دیا. آپ سے شیطان کی سمجھے جمع کیا ہے؟ ہلو، یا شیطان کی جمع شیاطین، کیا ہے؟ شیاطین 3:15 شیاطین. 3:30. تو ہاں اچھا ٹھیک ہو گیا، شیاطین ہے نا شیطان کی جمع. جی تو پتہ یعنی بہت سارے شیطانوں کو کہا جاتا ہے شیاطین. جی. تو یہ جو شیاطین تھے، یعنی یہ بہت سارے جو شیطان تھے، یہ انسان تھے کہ غیر انسان تھے؟ اب آپ یہ اس کے حساب سے پوچھیں گے، تمام صفت کے اسمبلی حساب، علماء. ایک منٹ، بناوٹ کے حساب سے پوچھیں گے ہاں کہ جی. عادت کے حساب سے؟ ایک منٹ، بناوٹ کے اصولوں سے پوچھیں گے. ایک منٹ نا بھائی، او بھائی، آج میں نے کیا ہو گیا؟ آپ کس حساب سے ان کو ایسے کیسے شیاطین آ رہا ہے؟ کہتے ہو؟ صفت کی وجہ سے؟
भाई जिस वजह से भी कही जा रही है बात नहीं ये क्यों है किस कि वजह से भी कहे जा इंसान रहे के हैं मिर्जा अंदर साहब, में शैतानी समझ नहीं थी भाई आ लो मैं नहीं तो हजरत आदम को नहीं समझ थी आदम और अलैहिस्सलाम मोहम्मद का मामला सल्लल्लाहु अलैहि ये वाला वसल्लम को था। न थी। देखे ना, सुने ना आदम भाई, बात आदम सुनो। अलैहिस्सलाम को तो नबी अल्लाह जो ताला होता ने है ना, बतौर अभी रुक इम्तिहान जाओ ना, अभी डाला था। बताता हूं। आदम अलैहिस्सलाम को कोई तो मसला अल्लाह ताला कोई ने बतौर इम्तिहान तो डाला मिर्जा था जन्नत में। तो फिर क्या फेल क्या हो गए थे, एक पास मिनट हो गए एक थे मिनट इम्तिहान में? आदम इम्तिहान में अलैहिस्सलाम फेल को हो गए थे, क्या पास हो गए थे? नहीं नहीं आदम अलैहिस्सलाम को कह के जन्नत में डाला था कि खबरदार इस दरख्त के करीब नहीं जाना। आपके मिर्जा साहब को आपके इनके वालिद साहब ने कहा था खबरदार मेरी पेंशन नहीं खाना बताता हूँ किसी की बातों में आके। बताता हूँ। मुझे बताइए, बटाटा पास हो गए थे, बटाटा फेल हो गए थे? बटाटा हजरत आदम पास हो गए थे इम्तिहान में? सारी बात है उनका इम्तिहान था। नहीं नहीं वो फेल हो फेल गए हो ना, गए। फेल हो गए थे। हाँ फेल हो जी गए, कोई मसला नहीं है। जी सवाल ये नहीं है भाई, सवाल ये है कि क्या एक नबी को या एक पाक इंसान को, देखिए उस वक्त तो हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की जो उम्र थी वो 17-18 साल थी, कोई ज्यादा उम्र नहीं थी उस वक्त आपकी जब ये वाक्य हुआ। सवाल ये है कि क्या नबी को कोई बहला फुसला सकता है? नहीं, यानी अपनी बातों में लाकर कोई काम उससे ऐसा करवा सकता है कि नहीं करवा सकता है जिसका नतीजा बुरा हो? चलिए यहाँ तो मिर्जा साहब तो नबी भी नहीं है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबी बन गए थे, उसके बावजूद भी लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहला फुसला दिया किस और चीज आप आ में गए उनकी बातों में। किस चीज में मसलन जो 70 हुफ्फाज शहीद हुए थे, वो कैसे शहीद हुए थे कि कुछ कबीले के लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह से बात की और ऐसे आपको झांसा दिया बातों में कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एतमाद आ गया कि ये लोग वाकई मुसलमान हो गए। तो उन्होंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, आप हमारे साथ जो है वो कुछ लोगों को भेज दीजिए ताकि वो हमारे कबीले के लोगों को इस्लाम सिखाए। रसूल अल्लाह आ गए उनकी बातों में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 हुफ्फाज भेज दिए उनके साथ। तो नतीजा ये निकला कि रस्ते में उन लोगों ने उन 70 हुफ्फाज के ऊपर हमला कर दिया और उनको शहीद कर दिया। तो भाई नबी जो होता है उसके अंदर बशरी लवाजमात होते हैं। दूसरी बात यह, हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम उस वक्त नबी नहीं थे, और जिस रिवायत को आप दलील बना रहे हैं उस रिवायत में कहीं जिक्र नहीं है, उस रिवायत में कहीं जिक्र नहीं है कि आपका भी कोई कसूर हो। आपने कुरान पाक की आयत को दलील बनाया कि नबूवत से पहले और नबूवत के बाद की जिंदगी पाकीज़ा होती है, इस पर बात चल रही है। मैंने अब नबूवत आप से कह रहे पहले हैं कि 18 मैंने नबूवत से पहले की बात कही गई। 18 साल की उम्र थी, नबी नहीं थे, समझे? ये बातें नहीं है, इन्होंने खयानत नहीं की, पैसे वापस लौटा दिए। वो एक काम किया नबूवत से पहले, आदम सैफी साहब बात अल्लाह के बंदे बात आ जा, बहुत कुफर हो गया, इनफ करो, तौबा करो अल्लाह बिल्कुल से। मैं कह रहा हूँ तुमने बहुत कुफर मचा लिया है। नहीं सीधे तुम लोगों ने अपने अच्छा इम्मा उसूल बनाकर बहुत कुफर मचा लिया है। इम्मा यातियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम यक़ुस्सूना अलैकुम आयाती। ये मिर्जा साहब कुरान पाक की आयत पढ़ के सुना रहे हैं कि ये इनकी अपनी तरफ से कोई अलग आयत है? क्योंकि कुरान पाक तो मैं भी पढ़ के आपको सुना सकता हूँ। मेरी भी फैमिली मेरे बारे में गारंटी देती है कि मैं ईमानदार आदमी हूँ, मैं सच्चा आदमी हूँ, ये सब कुछ बोल दें तो क्या मुझे मान जाओगे? आपको सबसे पहले तो अपनी फैमिली का इलाज कराना चाहिए कि आप अपना इलाज कराओ, इलाज कराना चाहिए कि उनको ये गलतफहमी क्यों पैदा हो गई कि अब्बा हुजूर बड़े ईमानदार इंसान है, ठीक है ना? अब्बा हुजूर बड़े ईमानदार कुरान पढ़ते हैं। बात सुनो भाई, हेलो देखिए बात सुनो, वहां जो आयात का मतलब है ना, आयात बोलते हैं निशानी को। आयात अरबी का लफ्ज है, उर्दू में जब ट्रांसलेशन इसका करोगे तो इसका मतलब होता है निशानी। अब वो जो अब एक नबी आया, अल्लाह ताला कहता है ना, देखो कुरान करीम में कि भाई यकुस्सु के इम्मा यातियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम, कि जब तुम्हारे पास आए तुम्ही में से रसूल, फिर क्या करे? यकुस्सून अलैकुम आयाती, वो तुम पर आयात बयान करेंगे, यानी वो सबूत देंगे इस बात का। खुदा ताला की तरफ से जो कलाम उनके ऊपर नाजिल होगा वो कलाम शहादत होगा इस चीज की कि ये वाकई अल्लाह का नबी है। फिर तुमने उसके बाद तकवा इख्तियार करना है। अल्लाह नहीं कहता है कि भाई कोई भी रसूल आया और तुम उसको मान लो, नहीं, वो सबूत देगा इस चीज का। और दुनिया में जो भी रसूल आता है वो सबूत देता है इस बात का कि वो खुदा ताला की तरफ से है। वो क्या होता है? वो कलाम ही होता है। उस कलाम के अंदर ही ऐसे शवाहिद होते हैं जिनसे पता चलता है कि ये अल्लाह का रसूल है। इसीलिए कुरान करीम ने कहा है कि भाई हम जो गैब की खबरें होती हैं वो अपने रसूलों को देते हैं। गैब की जो खबरें होती हैं वो रसूलों को देते हैं। वो सबूत होता है इस बात का कि लोगों को ये बात पता चल जाए कि वाकई कोई हस्ती है जो इससे कलाम करती है और इसे आने वाला कल या वो बातें जिसे दुनिया नहीं जानती इसके ऊपर जाहिर करती है। कौन सी निशानी और कौन सी गैब की बातें जरा मुलाहिजा कीजिएगा हजरत।
ذرا ملاحظہ کیجیے گا تاکہ دنیا سنے کہ آپ کے مرزا صاحب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جس زمانے میں مبعوث ہوئے، اس زمانے میں آپ کی جو حالت تھی مالی طور پر، وہ بہت زیادہ ناساز تھی جماعت کی جو حالت تھی. تو تاریخ میں، جماعت احمدیہ کی تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور آپ کے جو محمد حسین بٹالوی اور ثناء اللہ مرسلی ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کو مانا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام براہین احمدیہ کے زمانے میں جب کوئی کتاب شائع کروانے کے لیے جایا کرتے تھے نا، تو آپ کو امرتسر جانا پڑا کرتا تھا، اور خود جایا کرتے تھے آپ، کیونکہ آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے کہ لوگوں کو وہیں قادیان میں بلا کر ہی بائنڈنگ وائنڈنگ کروا لیں، کتاب کی ترتیب وغیرہ دلوا لیں. یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی آپ کے پاس، آپ خود جایا کرتے تھے اور خود یہ کام کرایا کرتے تھے. پھر جب آپ کے 89 میں جب آپ نے بیعت لینا شروع کی اور کچھ لوگ آپ کے مرید ہوئے، تو لوگ ملنے کے لیے بھی آیا کرتے تھے آپ کے پاس. تو آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے کہ آپ سب کو کھانا کھلا دیں، تو دسترخوان کے جو بچے ہوئے ٹکڑے ہوا کرتے تھے نا، آپ وہ کھایا کرتے تھے، وہ آپ کو ملا کرتے تھے. یہ حالت تھی آپ کی مالی طور پر. یہ غیب کی باتیں ہیں، تو حضرت مسیح، یہ غیب کی باتیں نہیں میں ہیں، بتا رہا ہوں. ارے پاگل آدمی، بات تو سن لے. بیک گراؤنڈ جب تک نہیں پتا ہوگا تب تک کیسے پتا چلے گی تجھے یہ بات؟ یہ غیب کی بات ہے، یہ غیب کی بات ہے. میں نے کہا یہ ارے غیب بھائی کی بات ہے، لوگوں کے میں نے پاس کہا یہ یہاں غیب کی پہ بات کتاب ہے، میں نے کہا یہ غیب کی لکھنے بات ہے. کے ہلو، پیسے نہیں ہوتے نا، مدارس میں مساجد میں تو اعلان کر کے چندہ جمع کر دیا جاتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ دیکھو یہ نبوت چندہ کی جمع نشانی کرتے ہو آپ لوگ؟ اچھا، چندہ جمع کرتے ہو آپ لوگ بھی؟ میں نے کہا یہ غیب کی بات ہے، ہے. اب میں نے ابھی تو کہا میں نے یہ آپ کو غیب کی پوچھا بات ہے. نشانی، میں نے آپ کو بتایا، میں نے آپ کو کہا کہ تو نشانی دو دوست کہ مرزا میں صاحب تو نے غیب کی ٹھونگنے باتیں کی پوری بتائی، بات تو سننے آپ کا نے تبھی تو پتا چلے گا تجھے. بھوسی ٹکڑے کھانے کو غیب کی نشانی بتا دی. میں نے کب کہا غیب کی نشانی آئی؟ اے خام نہیں تو میں نے زبردستی. تو ابھی آپ سے نشانی مانگی تھی، تو آپ نے تو ابھی شروع ہو تو میں گئے تجھے وہی تو دور بتا رہا، دگانا تو شروع ہو بات تو گئے. کمپلیٹ سن لے میری. اوے پاگل آدمی، بات تو کمپلیٹ سن بھائی. میں تو یا میرے پیٹ میں درد کرا یہ دے، ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے وہ تمسخر، میرے پیٹ میں یہ درد کرا ہوتا دیا. ہے وہ تمسخر جو انبیاء علیہ بھوسڑی السلام سے کرتے ہیں لوگ. بھوسی ٹکڑے کھانا غیب کی نشانی ہے، اور کتابوں کا چندے مانگنا غیب کی نشانی ہے. اور بھیا نہیں، وہ میں نے کتابیں کہا تجھے چاٹ، وہ جو برتن چاٹتے تھے نا خالی، وہ نبوت کی نشانی ہے. وہ ہے نشانی ہے. کیا وہ جو نشانی ہے چاٹتے تھے نا سر جی، کیا خالی، کہا؟ اور وہ جو برتن چاٹتے تھے نا خالی پلیٹ چاٹتے تھے یہ تو کھانا سنت ہے، ختم ہونے کے یہ بعد. سنت ہے، ہاں، سنت، یہ یہ سنت ہے، وہ ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وہ وسلم کی سنت سنت ہے، میں بھی کرتا ہوں جی میری بات یہ میں سنیں، بھی کرتا میری ہوں. بات سنیں 2 سنو، منٹ. وہ سنت جو میں اور نبوت میں 2 فرق پالن منٹ ہے. بات والے کر ہاتھ سکتا ہوں؟ منہ پہ ملنا. بھائی رکو میں بھائی، انگلیاں بھی میں چاٹتا ہوں ابھی اپنی، میں انگلیاں بھی چاٹتا ہوں اپنی، اور اچھا برتن بھی بات سن، چاٹتا ہوں، یہ ہلو بھائی، سنت ہے. ہلو ہلو بھائی، ہلو آلو ہلو. آلو ہاں میں ہلو. نے کہیں تجھے یہ نہیں کہا کہ یہ نبوت کی نشانی ہے، میں تجھے بتا رہا ہوں کہ اس زمانے میں، یعنی طرف سے ایک غیب کی خبر دیتے ہیں. وہ کیا ہے کہ خدا تعالیٰ میری جماعت کو مال و دولت سے بہت نوازے گا، بہت نوازے گا. میں نہیں جانتا کیسے، لیکن اس نے وعدہ کیا ہے مجھ سے کہ وہ بہت نوازے گا. تمہارے سامنے انبیاء علیہ السلام تو مال و بڑے، زر سے محبت نہیں کرتے تھے. نہیں انہوں نے کہ نہیں کہا انبیاء کہ علیہ مجھے السلام مال و کا، زر سے انبیاء علیہ محبت ہے. السلام کی وراثت انہوں علم نے نہیں ہوتا ہے. کہا، انبیاء علیہ انہوں السلام نے کی نہیں کہا کہ وراثت مجھے علم مال، ہوتا ہے دوست. انہوں نے نہیں کہا کہ مجھے مال و انبیاء علیہ زر سے السلام کی محبت. وراثت علم ہوتا ہے. اچھا پھنس ٹھیک گیا ہو پتہ گیا، نہیں تو کیا. پھر وہ تمہارا جو ایک منٹ سن لے بھائی. انہوں نے نہیں کہا کہ مجھے مال و زر سے محبت ہے، انہوں نے فقط اپنی جماعت کو مال و دولت سے خوشخبری دی کہ خدا تعالیٰ تمہیں مال و دولت سے نوازے گا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اس مال و دولت کو سنبھالنے والے لوگ کس طرح کے ہوں گے، یہ سنبھال پائیں گے کہ بھی نہیں سنبھال پائیں گے. جیسے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بھی امت کے لیے مال و دولت کی پیشگوئیاں موجود ہے. تم تو اپنے امام مہدی کا انتظار ہی اس لیے کر رہے ہو کہ وہ آئے تو ہم جھولے لے کر کھڑے ہوں، ابے ڈال بھر بھر کے ڈال، اور پھر ہم کہنے ہمیں نہیں چاہیے. نہیں وہ سونے کے تو اس پہاڑ وقت لے تو لے کر کوئی بھاگو گے. تمہارے زکوٰۃ لینے مولوی والا تو بھی بھائی نہیں انتظار ملے ہی اس لیے کر گا. رہے برکت آپ ہیں. کے نبی کی، دیکھو بات سنو، امام مہدی کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی برکت اللہ بتانا چاہتا ہے آپ لوگوں کو. یہ وہ نہیں ہے کہ برکت انسان کچھ لالچی ہو نہیں، جائے گا. پیسوں کے چکر اللہ میں کے ہو نبی صلی تم، اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ڈالر کہ پاؤنڈ میری کے چکر امت میں کا ہو ڈر، تم. میری امت کا خیر ڈر وہ اچھا، دنیا دار نہ ہو جائیں، یہ بتایا تھا. اور آپ کے مرزا صاحب تو دنیا جاؤ دار جاؤ بنا رہے ہیں. جاؤ جاؤ. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ دنیا میں بھی عطا کرتا ہے. تم اس کی راہ میں 1 پیسہ خرچ کرو تو تمہیں وہ ریٹرن کر کے دے گا 10 گنا. ایک حدیث میں آتا ہے 70 گنا. وہ ملا ہے صحابہ کو.
تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی بحاف پر یہ بات کہی کہ میری جماعت کے لوگ جس طرح سے دین اسلام کی خدمت کے لیے قربانی کر رہے ہیں، اس کے عوض میں خدا تعالیٰ ان کو بہت نوازے گا، اور یہ اب میں چیز بولوں سر، خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ ابھی رک جاؤ، یہ چیز خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتائی گئی، وہ آپ نے بتا دی، ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے نہیں، سے حضرت حضرت مسیح موعود ایوب علیہ السلام نے کہا کہ جی حضرت ایک منٹ، ایوب ایک منٹ۔ سونے کی